الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ممبر رسول پر جلوہ گر العلماء ورثۃ الانبیاء کے مذاق حضرات علماء ذوی الاحترام اور آج کی اس روح پرور عظیم الشان نورانی و عرفانی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے میرے معزز سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر ہمارے اور آپ کے، زمین و آسمان کے، چاند و سورج کے، شمس و قمر کے، شجر و حجر کے، لیل و نہار کے، جن و بشر کے، بلکہ ساری کائنات کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ مصفہ اور مزکہ کرنے کے لیے، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے، غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے مدینی کی طرف لو لگا کر، گنبد خضرا کو نگاہوں میں سما کر، مرد حضرات بلند آواز میں، خواتین اسلام پست آواز میں پورے جوش کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وعلا آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا وعلا آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان مکرم، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کے صدقے آج کی ہماری یہ دوسری محفل اور دوسری رات ہے. اللہ کی بارگاہ میں ضمیم قلب کے ساتھ دعا گو ہوں کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کے صدقے مجھے حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی اس نورانی و عرفانی اور بابرکت محفل میں جتنے لوگ شریک اور حاضر آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کے حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور ہمارے جو بھی عاشقان رسول، غلامان رسول اور غلامان غوث و خواجہ و رضا یہاں وہاں کھڑے ہیں یا یہاں بیٹھے ہیں، ان تک میری آواز اگر پہنچ رہی ہے تو میں ان سے مؤدبانہ اور عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس محفل کے اندر تشریف لائیں اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سن کر اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور ساتھ ہی ساتھ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور ان کی شان اور ان کی عظمت کے متعلق چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کی جائے گی. اپنے نبی کی شان سن کر اپنے ایمان کو اور
تر و تازہ کرنے کی کوشش کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات دل کے کانوں سے میری گفتگو کو سماعت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تختی دل پر محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس بات کو، جیسے کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اس بات کو اپنے تختی دل پر محفوظ کریں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں اور ہمارے بات کرنے کی وجہ سے یا ہمارے شور و گل کرنے کی وجہ سے دوسرا کوئی بھائی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سننے سے محروم رہ جاتا ہے تو اس کا وبال ہمارے سر آ سکتا ہے۔ اس لیے میں زیادہ دیر آپ کو تھکانے کی کوشش نہیں کروں گا، بلکہ وقت مقررہ پر انشاءاللہ العزیز آج کی ہماری اس محفل کا اختتام ہوگا۔ آپ پوری جمعی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں اور یہاں سے جو بھی پیغام نشر کیا جائے اسے اپنے تختی دل پر محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا میں ہر دور میں اور ہر زمانے میں، ہر عصر میں اور ہر قرن میں انسانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے، انسانوں کو نیکیوں کی راہ پر ڈالنے کے لیے، انسانوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے انبیاء کرام جلوگر ہوتے رہے۔ انبیاء آتے رہے، لوگوں کو گناہوں سے روکتے رہے، انبیاء جلوگر ہوتے رہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بارگاہ سے قریب کرتے رہے، انبیاء کرام جلوگر ہوتے رہے اور اللہ کے بندوں کو خشیت ربانی کا پیکر بناتے رہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، کسی زمانے میں حضرت نوح تشریف لاتے ہیں، کسی زمانے میں جناب صالح علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، کسی زمانے میں حضرت ابراہیم و اسماعیل تشریف لاتے ہیں، کسی زمانے میں حضرت یوسف اور یعقوب جلوگر ہوتے ہیں، کسی زمانے میں حضرت عیسیٰ و موسیٰ جلوگر ہوتے ہیں۔ کم و بیش حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام اس فرش گیتی پر جلوگر ہوئے، اور اللہ کے جتنے بھی پیغمبر جلوگر ہوئے، اللہ کے جتنے بھی رسول تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، کمالات عطا فرمائے، خوبیاں عطا فرمائی، محاسن عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، لیکن جب بات ہمارے نبی کی آتی ہے، جب بات ہمارے رسول کی آتی ہے، جب بات ہمارے آقا کی آتی ہے، جب بات معراج کے دلہا کی آتی ہے، جب بات امام الانبیاء کی آتی ہے، جب بات سید الانبیاء کی آتی ہے، جب بات سید البشر کی آتی ہے، جب بات جان بشر کی آتی ہے، جب بات شاہکار تخلیق واجب الوجود کی آتی ہے، جب بات خاتم النبیین کی آتی ہے، جب بات جان کائنات کی آتی ہے، اللہ نے ہمارے نبی کو صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ سرافہ معجزہ بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ بلکہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے پیغمبر تشریف لائے، اور ان سب پیغمبروں کو اللہ نے جتنے معجزات عطا فرمائے، جتنی خوبیاں عطا فرمائی، جتنے کمالات عطا فرمائے، جتنے محاسن عطا فرمائے، وہ سارے کے سارے معجزات، وہ سارے کی ساری خوبیاں، وہ سارے کے سارے کمالات اور اس کے علاوہ دوسرے معجزات، دوسری خوبیاں اللہ نے اپنے محبوب کے اندر جمع فرما کر اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا کے اس اسٹیج پر مبعوث فرمایا۔ یہی وجہ ہے، شاعر یوں کہتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ اور استاد زمن علامہ حسن رضا بریلوی یوں ارشاد فرماتے ہیں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اے مسلمانوں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کی ولادت کا جشن ہم مناتے ہیں، جس نبی کی بارگاہ میں ہم اور آپ حاضر ہو کر اکتساب فیض کرتے ہیں، اس نبی کا مقام اتنا بلند و بالا ہے، اس نبی کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی درخت موجود ہیں، ان
تمام درختوں کا اگر قلم بنایا جائے اور دنیا کے اندر جتنا پانی ہے ان پانیوں کو روشنائی میں تبدیل کیا جائے اور پھر حضور کی تعریف لکھنے کو بیٹھا جائے, حضور کی توصیف لکھنے کو بیٹھا جائے, تو بزرگان دین فرماتے ہیں سارے قلم ٹوٹ کر کے ختم ہو جائیں گے, ساری روشنائی ختم ہو سکتی ہے, لیکن نبی کی کما حق و تعریف ہم نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائیں, آپ ذرا غور فرمائیں, جس نبی کا کلمہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں, جس نبی کی ولادت کا جشن ہم اور آپ کرتے ہیں, یہ نبی ایسے ہیں ان کی تعریف جا بجا مقامات پر اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, جا بجا مقامات پر اللہ ان کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہا ہے. آپ دل کے کانوں سے سماعت کرنے کی کوشش کریں. کبھی اللہ ان کے زلف عنبری کی تعریف کرتا ہے, اللہ کبھی ان کے چہرے والضحیٰ کی تعریف کرتا ہے, اللہ کبھی ان کے ہاتھوں کی تعریف کرتا ہے, اللہ کبھی ان کے پیروں کی تعریف کرتا ہے. آپ اندازہ فرمائیں ہمارا خدا ہمارے نبی کے چہرے کی جب تعریف کرتا ہے تو قرآن میں یوں ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا. ہمارا خدا جب نبی کے زلف عنبری کی تعریف کرتا ہے تو خدا قرآن میں یوں ارشاد فرماتا ہے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی. اللہ جب اپنے نبی کی آنکھوں کی تعریف کرتا ہے تو قرآن میں یوں ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. اللہ جب ہمارے نبی کے اخلاق کی تعریف کرتا ہے تو قرآن میں خدا یوں ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم. آپ اندازہ فرمائیں ہمارے نبی کے سینے کی تعریف جب خدا کرتا ہے تو قرآن میں اللہ یوں ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک. ہمارے نبی وہ ہیں, وہ عظیم الشان پیغمبر ہیں جن کے ہاتھوں کی تعریف جب خدا کرتا ہے تو قرآن میں اللہ یوں ارشاد فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. ہمارے نبی وہ عظیم الشان پیغمبر ہیں کہ جن کے قدموں کی تعریف جب خدا کرتا ہے تو قرآن میں اللہ یوں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. ہمارے نبی وہ عظیم الشان پیغمبر ہیں جن کے زبان کی تعریف جب خدا کرتا ہے تو قرآن میں رب یوں ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ اکبر. ہمارے نبی وہ عظیم الشان پیغمبر ہیں جن کی رسالت کو جب خدا اجاگر کرتا ہے تو اللہ قرآن میں یوں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہمارے نبی وہ عظیم الشان پیغمبر ہیں جن کی خوشنودی کا تذکرہ جب قرآن میں خدا کرتا ہے تو رب یوں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہمارے نبی وہ عظیم الشان پیغمبر ہیں جن کے علم کو جب خدا بیان کرتا ہے تو قرآن میں رب یوں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. ہمارے نبی وہ عظیم الشان پیغمبر ہیں کہ جن کے علم غیب کو جب خدا اجاگر کرتا ہے تو قرآن میں رب یوں ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. ہمارے رسول عظیم الشان پیغمبر ہیں جن کے اختیارات کو اور جن کے تصرفات کو خدا قرآن میں بیان کرتا ہے تو رب قرآن میں یوں فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ہمارے رسول عظیم الشان پیغمبر ہیں کہ جن کے سفر معراج کو جب خدا قرآن میں بیان کرتا ہے تو اللہ یوں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہمارے نبی و عظیم الشان پیغمبر ہیں جن کے بارے میں قرآن کہیں یوں کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمارے رسول عظیم الشان پیغمبر ہیں جن کے بارے میں قرآن کہیں یوں کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک. جن کے بارے میں قرآن کہیں یوں کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر. جن کے بارے میں قرآن کہیں یوں کہتا ہے اللہ اکبر ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. آپ اندازہ فرمائیے صرف چند مقامات پر نہیں, صرف چند جگہوں پر نہیں, رب کعبہ کی قسم الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک کے پورا قرآن ہے جو نبی کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن شہدائے کربلا. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ اگر مضبوط بیٹھے ہیں تو میں آپ کا جوش دیکھنا چاہتا ہوں, نبی کی غلامی کا کتنا آپ ثبوت دینا چاہتے ہیں. اگر آپ کے اندر جگر ہے اور آپ واقعی مصطفیٰ کے غلام ہیں تو میں آپ کی توجہ چاہوں گا, ذرا سنتے چلے. ہمارے نبی اللہ اکبر وہ عظیم الشان پیغمبر ہے جن کی عظمت کا خطبہ جناب آدم نے بھی پڑھا ہے. ہمارے نبی وہ عظیم الشان پیغمبر ہے جن کی تعریف جناب موسیٰ نے بھی کی ہے, جناب عیسیٰ نے بھی کی ہے, جناب صالح نے بھی کی ہے, جناب داؤد نے بھی کی ہے, جناب لوط نے بھی کی ہے, جناب ادریس نے بھی کی ہے, جناب یحییٰ نے بھی کی ہے. اللہ اکبر. جناب یعقوب نے بھی کی ہے, جناب ابراہیم و اسماعیل نے بھی کی ہے. المختصر, جس
نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ نبی اتنی شان والے ہیں, اتنی عظمت والے ہیں, اتنے بلند مقام والے ہیں. انبیاء سابقین نے ان کی تعریف کی ہے, ان کی عظمت کا خطبہ پڑھا ہے, صحابہ نے ان کی تعریف کی ہے, تابعین نے ان کی تعریف کی ہے, تبع تابعین نے ان کی تعریف کی ہے, ائمہ مجتہدین نے ان کی تعریف کی ہے, ائمہ اربعہ نے ان کی تعریف کی ہے. اور خدا کی قسم اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا, ہمارے نبی وہ عظیم الشان پیغمبر ہیں جن کی تعریف, جن کی عظمت کا خطبہ ہر دور کے, ہر زمانے کے, ہر عصر کے مجدد نے کی ہے. لیکن 14ویں صدی کے مجدد ہمارے اور آپ کے امام, امام اہل سنت, امام عشق و محبت, اشراف امام احمد رضا محدث بریلوی, فاضل بریلوی جب ہمارے نبی کی تعریف کرتے ہیں, ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں, قربان جائے اپنے امام کی عظمتوں پر. کبھی ان کے پیشانی کی تعریف کرتے ہیں, کبھی ان کے آنکھوں کی تعریف کرتے ہیں, کبھی ان کے لبوں کی تعریف کرتے ہیں, کبھی ان کے زبان کی تعریف کرتے ہیں, کبھی ان کے ہاتھوں کی تعریف کرتے ہیں, کبھی ان کے پیروں کی تعریف کرتے ہیں, کبھی ان کے پیٹ کی تعریف کرتے ہیں, کبھی ان کے شہر کی تعریف کرتے ہیں, کبھی ان کے اولاد کی تعریف کرتے ہیں, کبھی ان کے جود و سخا کو اجاگر کرتے ہیں, کبھی ان کے علم غیب کو اجاگر کرتے ہیں. اب دل تھام کر کے فاضل بریلوی کی تعریف کو سماعت کرے کہ وہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے اور کس طریقے سے انہوں نے نبی کی عظمت کا خطبہ پڑھا ہے. آپ جانتے ہیں بریلی کے تاجدار الشاہ احمد رضا جب ہمارے نبی کے پیشانی کی تعریف کرتے ہیں تو نبی کی بارگاہ میں پکار کر کے یوں عرض کرتے ہیں, جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت میں لاکھوں سلام. اللہ اکبر. فاضل بریلوی جب نبی کے بھون شریف کی تعریف کرتے ہیں تو پکار کے یوں کہتے ہیں, جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. فاضل بریلوی جب نبی کے آنکھوں کی تعریف کرتے ہیں تو پکار کے یوں کہتے ہیں, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. جب فاضل بریلوی ہمارے نبی کے کانوں کی تعریف کرتے ہیں تو پکار کر کے یوں کہتے ہیں, دور و نزدیک سننے والے وہ کان, کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. فاضل بریلوی ہمارے نبی کے زبان کی جب تعریف کرتے ہیں تو پکار کر کے یوں کہتے ہیں, وہ زبان جس کو سب گن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. فاضل بریلوی جب دہن مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو پکار کر کے یوں کہتے ہیں, وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا, چشم علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. فاضل بریلوی جب نبی کے لبوں کی تعریف کرتے ہیں, ہونٹوں کی تعریف کرتے ہیں تو پکار کر کے یوں کہتے ہیں, پتلی پتلی گلے خود سکی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. قربان جائیے اپنے امام کے عظمتوں پر کہ ہمارا امام جب نبی کی مسکراہٹ کی تعریف کرتا ہے تو پکار کر کے یوں کہتا ہے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. ہمارے امام جب ہمارے نبی کے ہاتھوں کی تعریف کرتے ہیں تو پکار کر کے یوں کہتے ہیں, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. فاضل بریلوی جب نبی کے انگلیوں کی تعریف کرتے ہیں تو پکار کر کے یوں کہتے ہیں, نور کے چشمے لہرائے دریا بہے انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. فاضل بریلوی جب شکم ناز مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو پکار کر کے یوں کہتے ہیں, کل جہاں کی ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. فاضل بریلوی ہے جب قدمان مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں, رسول اللہ کے قدموں کی تعریف کرتے ہیں تو رسول کی بارگاہ میں پکار کر کے یوں کہتے ہیں, کھائی ہے قرآن نے خاکے گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. فاضل بریلوی ہے جب جمال مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں, حسن مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو نبی کی بارگاہ میں پکار کر کے یوں کہتے ہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہی, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اللہ اکبر. فاضل بریلوی ہے جب اولاد رسول کی تعریف کرتے ہیں تو پکار کر کے یوں کہتے ہیں, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اکبر. فاضل بریلوی جب رسول اللہ کے علم غیب کو اجاگر کرتے ہیں تو پکار کر کے یوں کہتے ہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. فاضل بریلوی ہے جب ہمارے نبی کے جود و سخا کو بیان کرتے ہیں تو پکار کر کے یوں کہتے ہیں, میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. فاضل بریلوی جب ہمارے نبی کی حیات کو اجاگر کرتے ہیں تو پکار کر کے یوں کہتے ہیں, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. فاضل بریلوی جب نبی کے تصرفات کو بیان کرتے ہیں, ان کے اختیارات کو بیان کرتے ہیں تو نبی کی بارگاہ میں پکار کر کے یوں کہتے ہیں, واہ کیا جود
و کرم ہے، شہ بدخا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور خدا کی قسم فاضل بریلوی امام اہل سنت، امام عشق و محبت جب ہمارے نبی کی عظمت کو اجاگر کرتی ہے تو پکار کر کے یوں کہتی ہے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کرب و بلا، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور آگے بڑھتے چلیں، اپنے نبی کی شان سماعت کرتے چلیں، اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کی کوشش کریں، اپنے دلوں کے اندر نبی کی محبت کے چراغ کو اور زیادہ روشن کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اللہ بھی ہیں جنہیں پوری دنیا حضرت سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں اللہ اکبر، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ کی توجہ میری طرف رہے، میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، حضرت حسان بن ثابت ہیں، نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ادھر ادھر بڑھتی ہے یا مبذول ہوتی ہے تو کہیں میرا جملہ پھسل سکتا ہے اور آپ سننے کے بجائے کچھ سن کر کے جا سکتے ہیں، اس لیے خدا را میں 2 گھنٹہ آپ کو تھکانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اپنے وقت پر اور اپنے کیے ہوئے وعدے پر اور پوسٹر میں جس چیز کا اعلان کیا گیا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ العزیز ہم اپنی اس محفل کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ اللہ اکبر، صحابی رسول ہیں، حضرت حسان بن ثابت ہیں، نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، سلام عرض کرنے کے بعد کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہزار بار بشویم دہن زمش کو غلاب، ہنوز نامے تو گفتر کمال بے ادبی، ساری دنیا کے درختوں کا قلم ہو جائے اور جتنا بھی پانی ہے وہ سیاہی ہو جائے، پھر بھی ممکن نہیں توصیف رسول اکرم، مصروف عمل اگرچہ ساری دنیا ہو جائے۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، کرو مد اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کرو مد اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اللہ اللہ، او حبلی کے باغیور سنی مسلمانوں، وہ مستان صوفے کے عاشقان رسول، ذرا ایک صحابی رسول کا ایمان تو دیکھو، ایک صحابی رسول کا جذبہ تو دیکھو، ایک صحابی رسول کی فکر تو دیکھو، ایک صحابی رسول کا عقیدہ تو دیکھو۔ رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے آقا آج تک میری نگاہوں نے آپ جیسا خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ، دیکھنے کی بات تو بہت دور کی ہے، دیکھنے کی بات تو بہت دور کی ہے، بلکہ یا رسول اللہ پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت بچے کو پیدا ہی نہیں کیا ہے، آپ جیسا کسی کو جنم ہی نہیں دیا ہے۔ اب اگر کسی کا ذہن کمزور ہو، کسی کا عقیدہ کمزور ہو، کوئی اگر پاگل ہو جو نبی کے ساتھ بشریت کا دعویٰ کرتا ہو، نبی کے ساتھ مثلیت کا دعویٰ کرتا ہو، نبی کو اپنے بڑے بھائی کی طرح مانتا ہو، اگر وہ اعتراض کرے تو میں اسے جواب دینا چاہوں گا۔ اگر وہ یہ اعتراض کرے حضرت حسان بن ثابت نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ پوری دنیا کے اندر کسی ماں نے حضور سے زیادہ خوبصورت کسی بچے کو جنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حسان بن ثابت نے صرف مکہ کے لوگوں کو دیکھا ہے، صرف مدینے کے لوگوں کو دیکھا ہے، صرف عرب کے لوگوں کو دیکھا ہے، صرف ملک شام کے لوگوں کو دیکھا ہے، صرف ملک یمن کے لوگوں کو دیکھا ہے۔ اگر اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرے کہ حسان بن ثابت نے ہندوستان کے لوگوں کو نہیں دیکھا، پاکستان کے لوگوں کو نہیں دیکھا، انگلستان کے لوگوں کو نہیں دیکھا، امریکہ جرمنی جاپان کے لوگوں کو نہیں دیکھا، اگر یہ اعتراض کرنے والا کوئی اعتراض کرے
ہو سکتا ہے مکہ میں کوئی بچہ نبی سے زیادہ خوبصورت نہ ہو, مدینے میں کوئی بچہ نبی سے زیادہ خوبصورت نہ ہو, ملک عراق اور ملک شام کے وادیوں میں کوئی بچہ نبی سے زیادہ خوبصورت نہ ہو. اگر اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرے, ہو سکتا ہے ہندوستان کے کسی خطے میں کوئی بچہ نبی سے زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے انگلستان, امریکہ, جرمنی, جاپان میں یا لندن کی سرزمین پر کوئی بچہ نبی سے زیادہ خوبصورت ہو. اگر اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرے تو اس ممبر رسول پر بیٹھ کر غلام ربانی اس گستاخ اور اعتراض کرنے والے کو یہ جواب دینا چاہے گا, او نادان سن اور کان کھول کر کے سن لے, معراج کی رات ہے, تجلیوں کی برسات ہے, محبوب و محب کی ملاقات ہے. اسی معراج کی رات میرے نبی نے بلبل سدرا سے پوچھا تھا, روح الامین سے پوچھا تھا, سید الملائکہ سے پوچھا تھا, او جبرائیل تم نے مشرق و مغرب کا کونا کونا دیکھا ہے, شمال و جنوب کا گوشہ گوشہ دیکھا ہے, طبقات زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا ہے, کائنات کی ہر چیز کو تم نے دیکھا ہے, حسن یوسف کو بھی دیکھا ہے. اے جبرائیل ذرا یہ بتانا کیا میرا جیسا مجھ جیسا خوبصورت تم نے کسی کو پایا ہے, مجھ جیسا حسین و جمیل تم نے کسی کو پایا ہے. اتنا پوچھنا تھا. بارگاہ رسول میں بلبل سدرا عرض کرتے ہیں, روح الامین عرض کرتے ہیں, سید الملائکہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مکہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, مدینے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, مشرق و مغرب کا کونا کونا دیکھا ہے, شمال و جنوب کا گوشہ گوشہ دیکھا ہے, طبقات زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا ہے, حسن یوسف کو بھی دیکھا ہے, لیکن یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت میں نے کسی کو نہیں پایا, آپ جیسا حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں پایا. جب اس روایت پر فاضل بریلوی کی نظر پڑتی ہے تو بریلوی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر میرا امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا پکار کر کے یوں کہتے ہیں, یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پایا کہاں نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد بنایا, تجھے حمد بنایا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شہید کربلا, عشق و محبت, عشق و محبت, فیضان اعلی حضرت, نعرہ رسالت. عزیزان ملت اسلامیہ, میں تسلسل سے اس لیے عرض کر رہا ہوں, نبی کی شان ہمیں سننی ہے اور بہت کچھ سننا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ مختصر سے وقت میں بہت ساری باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں اور آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں. اللہ اکبر, ہمارے نبی کتنے خوبصورت تھے, کتنے حسین و جمیل تھے. آپ جانتے ہیں ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتی ہے, ایک مرتبہ کی بات ہے, میں اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی تھی, رات کا سناٹا تھا, رات کی تاریکی تھی, آسمان میں چاند نکلا ہوا تھا, روشنی پھیلی ہوئی تھی. اچانک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا تشریف لائے. ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق فرماتی ہیں, حضور آ گئے اور میری گود میں سر رکھ کر کے سو گئے. اللہ اکبر. ماں عائشہ فرماتی ہے, کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتی اور کبھی اپنی گود میں مدینے کے چاند کو دیکھتی. اللہ اللہ, میں یہ فیصلہ کرنا چاہ رہی تھی کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میری گود میں مدینے کا چاند زیادہ خوبصورت ہے. اللہ اللہ, میں غور و فکر کرتی رہی, کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتی اور کبھی اپنے گود میں مدینے کے چاند کو دیکھتی. کافی دیر غور و فکر کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچ ہی گئی. اللہ اکبر. ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے, ارے مدینے کے چاند کو آسمان کے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کہاں کا انصاف ہے. ارے آسمان کے چاند میں تو داغ ہے اور میرے نبی کا چہرہ تو بالکل پاک و صاف ہے. آپ اندازہ فرمائیں, یہی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, ارشاد فرماتی ہے, ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, میں آقا کی بارگاہ میں حاضر تھی. میں نے سرکار سے پوچھا, یا رسول اللہ, اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اتنا حسن عطا فرمایا تھا کہ چاند انہیں دیکھ کر کے شرما جاتا تھا. اے اللہ کے پیارے حبیب, حضرت یوسف کو اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا کہ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی, انہیں درد کا احساس نہ ہوا, خون نکلتا رہا. اللہ اکبر. تکلیف کا احساس نہ ہوا, انگلیاں کڑتی رہی, درد کا احساس نہ ہوا. اللہ نے انہیں اتنا حسن عطا فرمایا تھا. لیکن میرے آقا, میں آپ کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں پاتی, اتنا کہنا تھا. ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں, معراج کے دولہ آقا ارشاد فرماتے ہیں, او عائشہ, میں کمرے کے اندر جاتا ہوں, تھوڑی دیر کے بعد تمہیں آواز لگاؤں گا, تم بھی میرے پیچھے پیچھے کمرے میں آ جانا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد پکارا
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے عائشہ تم بھی آ جاؤ۔ اب ماں سیدہ عائشہ کمرے کے اندر چلی گئی، 1 گھنٹہ نہیں رکی، 10 منٹ نہیں رکی، بلکہ چند سیکنڈ رک کر کے فوراً باہر آ ہی گئی، اور پیچھے پیچھے آقا بھی آ گئے۔ میرے آقا نے حضرت عائشہ سے پوچھا، اے عائشہ اتنا جلدی آ کر کے جلدی واپس کیوں چلی گئی، واپس باہر کیوں آ گئے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ اتنا چمک رہا تھا، آپ کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا تھا، اور اس نور کی وجہ سے یہ پورا کا پورا کمرہ جگمگ جگمگ کر رہا تھا، مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں میں جل کر کے راکھ نہ ہو جاؤں، اس لیے میں باہر آ گیا۔ او غلامان مصطفیٰ، او عاشقان رسول، اب دل کے کانوں سے نبی کے جملوں کو سماعت کرے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، او عائشہ سنو، اور سنو غور سے سنو، میرے رب نے میرے چہرے پر اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈال دیے ہیں، ان پردوں میں سے میں نے صرف ایک پردہ ہٹایا تھا، تو حسن کا عالم یہ ہے، اگر پورے پردوں کو ہٹاتا تو پھر جمال کا عالم کیا ہوتا؟ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ اس طرح اگر ہم نبی کی شان سماعت کرتے چلیں تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے علم غیب کو بیان کرنا، گویا کہ نبی کی عظمت کو بیان کرنا ہے، حضور کے تصرفات کو بیان کرنا، گویا کہ نبی کی عظمت کو بیان کرنا ہے، حضور کی حیات کو بیان کرنا، گویا کہ نبی کی حیات کو بیان کرنا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ حضور تو حضور ہیں، ان کے چہرے کی ہم کیا بات کریں۔ اللہ اکبر۔ ان کے تلوے اتنے خوبصورت تھے، کوئی اگر ان کے تلووں کو چوم لیتا اس کا درد دور ہو جاتا، کوئی ان کے تلووں کو چوم لیتا، اللہ اکبر، اس کا غم دور ہو جاتا، اس کی مصیبتیں دور ہو جاتی۔ آپ جانتے ہیں معراج کی رات ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ میرے رسول پر استاد القرآن حافظ ارشاد صاحب بیٹھے ہوں گے، انہوں نے بار بار مکہ اور مدینہ دیکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی بار بار ادب کے ساتھ مکہ اور مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ یا علماء کرام بیٹھے ہیں، ان کی دعائیں لے کر کے میں آپ کے سامنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، رات کی تاریکی ہے، ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائے، میں نبی کا حسن آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نبی کی خوبصورتی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دل کے کانوں سے سنیں گے نا، انشاءاللہ ایمان تر و تازہ ہو جائے گا اور نبی کی سیرت کو پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر دل کے کانوں سے آپ نے سنا تو کبھی آپ کا دل یہ نہیں کہے گا چلو پکچر دیکھ لیتے ہیں، چلو گانا سن لیتے ہیں، بلکہ دل بولے گا تو یہی کہے گا چلو نعت مصطفیٰ سن لیتے ہیں، چلو قرآن کی تلاوت سن لیتے ہیں، چلو حضور کی تعریف سن لیتے ہیں، چلو حضور کی سیرت پڑھ لیتے ہیں۔ تو معراج کی جو ہے ہجرت کی رات اللہ کے حبیب مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ چلتے چلتے ایک پہاڑ آ گیا جسے ہم اور آپ غار ہرا کہتے ہیں۔ یہ پہاڑ بہت بلندی پر ہے، آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں نے بھی 2 مرتبہ اس کی زیارت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت اونچائی پر یہ پہاڑ ہے، آج کے زمانے میں تو سیڑھیاں بنی ہوئی ہے، اس زمانے میں سیڑھیاں بھی نہیں تھی۔ جیسے ہی پہاڑ آیا میرے نبی نے ابوبکر صدیق سے فرمایا، اے ابوبکر چلو اس پہاڑ کے غار میں ہم قیام کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیے، پہاڑ ہے، اس زمانے میں کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی سیڑھیاں نہیں تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ پہاڑ چڑھیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ نہ چڑھیں بلکہ آپ میرے کندھے پر بیٹھ جائیں، میں آپ کو لے کر کے چڑھتا ہوں۔ آپ ذرا اور فرمائے، اس واقعے کو یہی چھوڑ کر میں دوسری طرف آنا چاہوں گا۔ جب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد خانہ کعبہ کے اندر غالباً 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ میرے نبی نے مولا علی سے فرمایا، اے علی مجھ پر چڑھ جاؤ اور ان سارے بتوں کو توڑ کر کے زمین پر گرا دو۔ مولا علی عرض کرتے ہیں، آقا آپ نبی ہیں، میں امتی ہوں، آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، میں آپ کے اوپر کیسے چڑھ سکتا ہوں، بلکہ آپ مجھ پر چڑھیں اور ان بتوں کو توڑ دیں۔ نبی نے فرمایا تم میرا بوجھ برداشت نہیں کر پاؤ گے، اس لیے تم مجھ پر چڑھ جاؤ۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ میری عزت اور میرا نفس نہیں مانتا ہے کہ میں نبی کے اوپر چڑھ جاؤں، اس لیے آپ خود مجھ پر چڑھ جائیں۔ مولا علی وہ ہیں جنہیں شیر خدا کہا جاتا ہے، مولا علی وہ ہیں جنہیں فاتح خیبر کہا جاتا ہے، مولا علی وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا جاتا ہے وہ چیز جسے بڑے بڑے 40 طاقتور پہلوان نہیں اٹھا سکتے تھے، تنہا مولا علی اٹھا کر کے پھینکا کرتے تھے، وہ مولا علی ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر ہیں، سجدے کی حالت میں جاتے ہیں اور اس طرح بیٹھ جاتے ہیں، مصطفیٰ جانے
رحمت ان کی پیٹ پر چڑھ گئے. ابھی چڑھ کر کے بتوں کو گرانا ہی چاہ رہے تھے. مولا علی پکار کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ فوراً نیچے اتر جائیے, آپ کا بوجھ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, یوں لگتا ہے کہ پنڈلی کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی, جلدی اتر جائیے. آقا اتر گئے. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا, خانے کعبہ کے اندر حضور کو لے کر کے صرف رکنا ہے, چلنا بھی نہیں, چڑھنا بھی نہیں, دوڑنا بھی نہیں, صرف لے کر کے ٹھہرنا ہے. مولا علی حضور کا بوجھ برداشت نہ کر سکے, مگر یہاں آئیے. اللہ اکبر. حضور کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بہت اونچائی پر پہاڑ ہے. آج کے زمانے میں جو نوجوان ہوتا ہے وہ 2-3 گھنٹے میں غالباً چڑھتا ہے, کئی جگہ بیٹھتے ہیں, کئی ڈبے پانی پیتے ہیں, پانی پی کر بیٹھ کر کے چڑھتے ہیں, جبکہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں. اس زمانے میں کوئی سیڑھیاں نہ تھی. حضرت ابو بکر صدیق حضور کو کندھے پر بٹھاتے ہیں اور پھر اوپر چلنا شروع کرتے ہیں. وہ بھی پیر ٹیک کر کے نہیں بلکہ پنجوں کے بل چڑھتے ہیں. پیر کو اس لیے نہیں رکھا کہ اگر پیر کا نشان پڑ جائے گا کفار دیکھ کر کے پہچان لیں گے, اس لیے پیر کو نہیں رکھا بلکہ پنجوں کے بل چڑھتے رہے. کسی نے ابو بکر صدیق سے پوچھا تھا او ابو بکر ذرا یہ تو بتاؤ حضور کو لے کر کے تم کیسے چڑھ گئے؟ خالی ہاتھ چڑھنا نہیں ہوتا تو تم حضور کا بوجھ اٹھا کر کے وہ بھی پنجوں کے بل کیسے چڑھ گئے؟ اب حضرت ابو بکر صدیق کا جواب دیکھیں, ان کا عشق دیکھیں اور حضور کا حسن دیکھیں. ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں یقیناً یہ بہت بھاری کام تھا, بہت مشکل کام تھا, لیکن جب حضور مجھ پر سوار تھے, مجھ پر بیٹھے تھے تو حضور کے دونوں قدم میرے سینے پر تھے. مجھے جب درد ہوتا, جب تکلیف ہوتی, جب پریشانی ہوتی تو میں کبھی حضور کے اس تلوے کو چومتا, کبھی اس تلوے کو چومتا, کبھی اس تلوے کو چومتا. حضور کے تلوے چومتے چومتے اور حضور کے تلوے کے حسن میں اس طرح کھو گیا, اس طرح گم ہو گیا کہ پہاڑ پورا چڑھ گیا اور مجھے پتا بھی نہیں چلا. جن کے تلووں میں اتنی کشش ہو, جن کے تلوے اتنے خوبصورت ہو, اس نبی کے چہرے کی بات ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ عزیزان مکرم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت تھے. اللہ اکبر. وہ تو ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے کئی کافروں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام کی دولت کو قبول کیا ہے. اب آپ اندازہ فرمائیے, اتنی افسوس کی بات ہے جس کی تعریف پورا قرآن کر رہا ہو, جس کی تعریف پورے انبیاء نے کی ہو, جس کی تعریف پورے صحابہ نے کی ہو, جس کی تعریف پورے ائمہ مجتہدین اور تبع تابعین اور تابعین نے کی ہو, اللہ کے ہر ولی نے جس کی تعریف کی ہو. بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرو, اسی دنیا کی اسٹیج پر, اسی نیل گگن کے نیچے کچھ داڑھی رکھنے والے, کچھ کلمہ پڑھنے والے, کچھ نماز پڑھنے والے, کچھ روزہ رکھنے والے, کچھ حج و عمرہ کرنے والے, قرآن کی تلاوت کرنے والے, نبی کی شان کو بڑھانے کی نبی کی شان کو گھٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, جد و جہد کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے, کبھی تو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے معاذ اللہ, کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا, ہمارے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا کے زمانے میں جب یہ بات پھیلی کہ نبی معاذ اللہ مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں اور نبی زندہ نہیں ہے, جب امام احمد رضا کی کانوں سے یہ بات ٹکرا گئی تو فاضل بریلوی نے پوری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا او نادانو وہ تمہارا کوئی اور بناوٹی نبی ہوگا جو مر کر کے مٹی میں مل گیا ہوگا, مگر ہم سنیوں کا نبی کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا. اور پھر پکار کر کے یوں کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ اکبر. جب لوگوں نے نبی کے علم غیب کا انکار کیا اور یہ کہا معاذ اللہ وہ نبی جنہوں نے مکے کی سرزمین پر بیٹھ کر مدینے کی خبریں دی ہو, وہ نبی جنہوں نے مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر جنت کی باتیں بتائی ہو, اللہ اکبر, جنہوں نے جہنم کی خبریں دی ہو, اس نبی کے بارے میں یہ کہا گیا نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے, نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. تو فاضل بریلوی کی بارگاہ سے جواب ملا وہ تمہارا کوئی اور نبی ہوگا جس کو غیب کی باتیں نہیں ہوگی, جس کو غیب کی خبروں کا علم نہیں ہوگا, مگر جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس نبی کا عالم یہ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. وہ نبی ایسے ہیں کہ جب ان کی نگاہ نبوت سے خدا کی ذات پوشیدہ نہیں ہے تو خدا کی بنائی ہوئی خدائی کیسے چھپ سکتی ہے؟ وہ تو نبی ہے, نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام
جن کی 11ویں ہم کرتے ہیں، پیرے پیرا میرے میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال، میں اللہ کی پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو میں دیکھتا ہوں۔ آپ ذرا سوچو، نبی کے غلاموں کی طاقت کا عالم یہ ہے، تو پھر کیا ہمارے نبی اللہ اکبر کیا وہ غیب کی باتیں اور غیب کی خبر نہیں رکھتے؟ بالکل رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی کی شان بہت ہی عرف و اعلیٰ ہے، بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اب آئیے 2-3 عنوان حضور کے متعلق میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں اور پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ لوگ کہتے ہیں نا نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، نبی کو کسی چیز کا پاور نہیں ہے۔ میں آپ کو پورے چیلنج کے ساتھ، پورے وثوق اور دلائل کے ساتھ یہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، شریعت میں اگر رب نے کسی کو اجازت دی ہے، کسی کو پاور دیا ہے، تو وہ محمد عربی نے ہمارے نبی کو اتنا پاور عطا فرمایا ہے، اگر وہ شریعت کے کسی حلال مسئلے کو حرام کہہ دے تو حلال حرام ہو جائے، اور کسی حرام کو حلال کہہ دے وہ حرام حلال ہو جائے۔ میں نے پرسوں تفسیر میں بھی عرض کیا تھا، پھر آپ کے سامنے عرض کروں، مولا علی شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے آقا فرماتے ہیں اے علی، جب تک میری بیٹی سیدہ فاطمہ مخدوم کائنات تمہارے نکاح میں ہے، دوسرا نکاح کرنا تمہارے لیے جائز نہیں، دوسرا نکاح کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت مولا علی قرآن جانتے تھے، قرآن پڑھنا جانتے تھے، اس کے تفاسیر، اس کی تفاسیر، اس کی تفسیر، اس کے معنی و مفاہیم سے اچھی طرح واقف تھے، لیکن پلٹ کر کے انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ، اللہ تو قرآن میں چار کی اجازت دے رہا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ إِلَىٰ آخِرِ هَٰذِهِ الْآيَةِ۔ اللہ فرماتا ہے جو عورتیں تمہیں اچھی لگے تم نکاح کرو، 2 سے، 3 سے، 4 سے۔ یا رسول اللہ، اللہ تو 4 کی اجازت دے رہا ہے اور آپ ایک پر پابندی لگا رہے ہیں، اس لیے کہ مولا علی جانتے تھے اللہ نے ان کو اتنا اختیار عطا فرمایا ہے، یہ جس چیز کو حلال کہہ دیں وہ چیز حلال ہو جاتی ہے، اور جس چیز کو یہ حرام کہہ دیں وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ آئیے ذرا ان لوگوں سے آپ کہیں جو نبی کے اختیارات کا انکار کرتے ہیں، نبی کے تصرفات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں بخاری شریف آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بخاری کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ قرآن کے بعد سب سے اچھی کتاب، سب سے بھاری کتاب، سب سے بڑی کتاب اگر کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اسی بخاری کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، یہ بہت مشہور صحابی ہیں، بلکہ ان سے اتنی حدیثیں مروی ہے کہ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں انہیں عادی شریعت کہا جاتا ہے۔ پورے صحابہ سے جتنی حدیثیں مروی ہے اس سے زیادہ حدیثیں صرف تنہا حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہیں ابو ہریرہ کہا جاتا ہے۔ ان کا اصلی نام عبد الرحمن ہے اور پھر عادی شریعت انہیں کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ زیادہ رہا کرتا ہوں، اٹھنا بیٹھنا آپ کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، لیکن یا رسول اللہ میرا دماغ کمزور ہے، میرا ذہن کمزور ہے، میں حدیثیں بھول جایا کرتا ہوں، آپ ہی کچھ کرم فرما دیں، آپ ہی توجہ فرما دیں۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا بخاری میں تعمیر ادب کا حوالہ نہیں دے رہا، میں انوار شریعت کا آپ کو حوالہ نہیں دے رہا ہوں، بخاری کو کا حوالہ دے رہا ہوں جس کو ہر کوئی مانتا ہے، بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں، اسی بخاری کے اندر ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اے ابو ہریرہ دینے والا تو خدا ہے، دینے والا تو اللہ ہے، جاؤ اللہ سے مانگو، میرے پاس کیوں آئے ہو، میں نہیں دے سکتا، یہ نبی نے نہیں فرمایا، بلکہ نبی نے فرمایا تو کیا فرمایا، او ابو ہریرہ تم مجھ سے مانگنے کے لیے آئے ہو، کچھ لینے کے لیے آئے ہو، آؤ ہم تمہیں اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں کہ کبھی تم بھولنے والے نہیں بنو گے۔ اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلا دو، حضور کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلا دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع فرماتے ہیں اور چادر کے اندر انڈھیل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھنے والا ظاہر یہ دیکھ رہا ہے کہ حضور کے ہاتھ خالی ہیں، لیکن دینے والے رسول جانے، لینے والے ابو ہریرہ جانے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو جمع فرماتے ہیں اور چادر کے اندر انڈھیل دیتے ہیں۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ چادر کو چاروں طرف سے سمیٹ لو اور اپنے سینے سے لگا لو۔ اللہ اکبر، رسول کونین کے حکم کے مطابق حضرت ابو ہریرہ چادر کو چاروں طرف سے سمیٹتے ہیں اور اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔
بخاری اٹھا کر کے دیکھے. بخاری کہتی ہے, حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے, رسول اللہ کے کہنے پر جیسے میں نے چادر کو سینے سے لگا لیا, لگانا کیا تھا, جتنی حدیثیں بھولا تھا ساری کی ساری حدیثیں مجھے یاد ہو گئی. حد تو یہ ہے کہ زیر و زبر بھی نہیں بھولا. سبحان اللہ. یہ رسول ہے جو عطا کرنے پہ آتے ہیں تو سب کو عطا کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک اور روایت حدیث پاک میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں, حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں, سلام عرض کرتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, اللہ مجھے آپ کے دین کا عالم بنا دے, اللہ مجھے آپ کے دین کا فقیہ بنا دے. میرے رسول نے ان سے بھی یہ نہیں فرمایا عالم بنانا تو اللہ کا کام ہے, مفتی اور فقیہ بنانا, مفسر اور محدث بنانا یہ تو اللہ کا کام ہے, جاؤ اللہ سے مانگو, تم میرے پاس کیوں آئے ہو. کہ میرے نبی فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن عباس تم مجھ سے قریب ہو جاؤ. وہ قریب ہو جاتے ہیں. نبی نے دوسری مرتبہ فرمایا اور قریب ہو جاؤ, اور قریب ہو گئے. تیسری مرتبہ میرے نبی نے فرمایا اور قریب ہو جاؤ, اور قریب ہو گئے. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا سینہ اور حضور کا سینہ پاک آپس میں مس ہو گیا. اس کے بعد میرے آقا اپنے نورانی ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے یوں عرض کرتے ہیں اللہم علمہم الکتاب والحکمہ, اے اللہ تو میرے اس غلام کو میرے دین کا فقیہ بنا دے, میرے دین کا عالم بنا دے. یہ حضور کی دعا کا نتیجہ ہے. آج 1400 سال سے زیادہ طویل عرصہ گزر گیا, آج بھی پوری دنیا حضرت عبداللہ ابن عباس کو رئیس المفسرین اور سید المفسرین کے نام سے جانتی بھی ہے اور پہچانتی بھی ہے. سبحان اللہ. آپ اندازہ فرمائیں اللہ اکبر, اللہ نے کتنا اختیار دیا ہے. ہمارے نبی کو چاند اللہ بنا رہا ہے, اللہ رسول اللہ توڑ رہے ہیں, کبھی اللہ نے اعتراض نہیں کیا میرے محبوب میں نے چاند کو بنایا ہے, توڑنے والے آپ کون ہوتے ہو. اس لیے کہ اللہ نے انہیں مختار کائنات بنا کر کے بھیجا ہے, اللہ نے مختار کل بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ کے حکم پر سورج ڈوب رہا ہے, علی کے لیے حضور اس سورج کو نکال رہے ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب میں نے سورج کو ڈبا دیا ہے, نکالنے والے آپ کون ہوتے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے, وہ پاور عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. اس طریقے سے ان کے اختیارات کو بیان کرتا چلو, اس کے لیے کافی وقت درکار ہے. اتنا یاد رکھیں جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی اتنے پاورفل ہیں, اللہ نے شریعت میں انہیں بڑی طاقت عطا فرمائی ہے. اے مستان صوفے کے باغیون مسلمانوں, آج غلام ربانی آپ کو ایک نیا جملہ دے رہا ہے, اسے تختیے دل پر نوٹ کر لیں, اپنی دل و دماغ میں محفوظ کر لیں. آج کے بعد اگر کوئی تم سے پوچھتا ہے کہ تمہارے نبی کون ہے, تمہارے نبی کی تعریف کیا ہے, تمہارے نبی جس نے ڈوبے میں سورج کو پلٹا لیا وہ ہمارے نبی ہے. اللہ اکبر. آپ کو ایک اور میں بات بتا دوں جس کو شاید کہ آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا, تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. نماز جو ہم پڑھتے ہیں 4 رکعت ظہر میں, 4 رکعت عصر میں, 4 رکعت عشاء میں پڑھتے ہیں, یاد رکھیں یہ بخاری کے اندر ہے. صرف 2 رکعت نماز فرض تھی, باقی کی جو 2 رکعتیں فرض ہوئی ہے میرے نبی کے کہنے پر فرض ہوئی ہے, رسول اللہ نے اسے فرض فرمایا ہے, عطا فرمایا ہے. تم سے اگر کوئی پوچھے تمہارے نبی کی تعریف کیا ہے, تمہارے نبی کی پہچان کیا ہے, تو بول دینا جس نے مکے میں بیٹھ کر مدینے کی خبریں دی ہو وہ ہمارا نبی ہے, جس نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جنت کی باتیں بتائی ہو وہ ہمارا نبی ہے. اللہ اکبر. جس نے اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہو وہ ہمارا نبی ہے, جس نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا ہو وہ ہمارا نبی ہے, جس نے درخت کو اپنے قدموں پہ بلا لیا وہ ہمارا نبی ہے, جس نے ابو جہل کی بند مٹیوں میں کنکریوں سے کلمہ پڑھوا لیا وہ ہمارے نبی ہے. اللہ اکبر. جس کا لعاب دہن لگ جانے سے حضرت ابوبکر صدیق کا زہر ختم ہو گیا وہ ہمارے نبی ہے. اللہ اکبر. جس کھارے کنویں میں نبی کا لعاب دہن پڑھنے سے وہ کھارا پانی میٹھے پانی میں تبدیل ہو گیا وہ ہمارے نبی ہے. اور عبداللہ جابر بن عبداللہ کے جس کے گھر میں کھانے اور روٹے اور سالن میں میرے نبی کا لعاب دہن پڑ گیا, مختصر سے سالن اور روٹی میں 15,000 یا 1500 صحابہ پیٹ بھر کر کے شکم سیر ہو کر کے کھانا چاہے وہ ہمارے نبی ہے. اور پھر آگے بڑھ کر کے کہنا ہمارے نبی وہ ہے جو کل قیامت کے دن اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو اور اپنے عاشقوں کو جنت میں اس طرح لے کر کے جائیں گے, اس طرح لے کر کے جائیں گے, اس طرح لے کر کے جائیں گے کہ دھولے کی طرح آگے نبی ہوں گے, باراتی کی طرف پیچھے ان کی امت ہوگی. درود پڑھتے پڑھتے حضور جنت میں جائیں گے اور حضور اپنی امتی کو لے کر جنت میں داخل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. نعرہ
اسلامیہ پتہ کیا چلا؟ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی مجبور نہیں ہے بلکہ مختار ہیں، مختار کل ہیں، مختار کائنات ہیں۔ آپ نبی کے تصرفات کی بات کرتے ہو، نبی کے اختیارات کی بات کرتے ہو۔ ابھی پرسوں ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی ہبلی کے سرزمین پر، ہمارے دارالعلوم کنز الایمان کے سرپرست اور محتمم یہاں بیٹھے ہیں، یہ بھی موجود تھے۔ ہم دسترخوان پر کھانا کھا رہے تھے، حضور مفتی اعظم ہند کی زندگی وہ بتا رہے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں وہ کیا کہتے ہیں، ایک بہت بڑی حکومت کرنے والی جس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہ عورت آتی ہے اور آ کر کے ملنا چاہتی ہے، اندرا گاندھی۔ اس نے کہا میں حضور مفتی اعظم ہند سے ملنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر! حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا میں ملاقات نہیں کر سکتا، میں اس سے ملاقات نہیں کر سکتا، میں اس بات پر راضی نہیں ہوں۔ مریدین گئے، کہا حضور یہ بہت بڑی دولت مند ہے اور بہت بڑی مطلب حکومت کرنے والی ہے، اس کی بڑی تمنا ہے، اس کی بڑی خواہش ہے، آپ ملاقات کر لیں، آپ تھوڑا وقت اس کو دے دیں۔ مریدین کے کہنے پر حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا ٹھیک ہے بلا لو، میں ملاقات کر لیتا ہوں۔ وہ کمرے کے اندر آئی، کون؟ اندرا گاندھی۔ یہ ہمارے بڑوں نے کہا ہے، اللہ اکبر! پرسوں ہی ایک بزرگ عرض کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اندرا گاندھی کمرے میں آئی، حضور مفتی اعظم ہند اپنے کمرے سے باہر آئے، اچانک نظر پڑی اندرا گاندھی پر تو کیا دیکھا؟ سر پر دوپٹہ نہیں ہے، فوراً آنکھوں کو نیچے کر لیا اور جلال میں آ کر کے ارشاد فرماتے ہیں اپنے سر کو پہلے دوپٹے سے ڈھانپ لو، اس لیے کہ سر کے بال دکھانا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ اندازہ فرمائے، اس نے اپنے سر پر دوپٹہ ڈال لیا اور پھر اس اندرا گاندھی نے کہا بتاؤ، اس اندرا گاندھی سے مفتی اعظم ہند نے پوچھا بتاؤ کیوں آئے ہو، کیا کام ہے؟ حضور میں چاہتی ہوں آپ دعا کر دیں اور میں اچھے جو ہے نمبرات سے وہ کامیابی حاصل کروں اور میں جیت جاؤں۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا تم نے تو نسل بندی کے بارے میں قانون لگا دیا ہے اور مجھ سے دعا لینے کے لیے آئی ہے۔ حضور اگر میں دوبارہ جیت کر کے آ گئی میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ حضور کے تصرفات کا انکار کرنے والوں، حضور کے تصرفات کا انکار کرنے والوں ذرا حضور کو چھوڑیے، حضور کے کئی غلاموں کے غلام مفتی اعظم علامہ مصطفیٰ رضا خان کی زندگی کو دیکھو۔ مفتی اعظم ہند نے فرمایا نسل بندی کے بارے میں قانون لگاتی ہو اور پھر ہم سے دعا لینے کے لیے آتی ہو۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور آپ دعا کر دیں، اگر میں دوبارہ جیت کر کے آ گئی اسے دبانے کی کوشش کروں گی۔ اللہ اکبر! جیسے اس نے یہ کہا کہ میں جیت کر کے آؤں گی تو اسے دبا دوں گی، اس کا چرچا نہیں ہوگا، اتنا سننا تھا۔ مفتی اعظم ہند نے فرمایا جا تو جیت گئی۔ اللہ اکبر! اتنا ہی کہا اور اس حاجی صاحب نے کہا کہ جس دن مفتی اعظم ہند نے اس سے فرمایا اس سال سب سے زیادہ نمبر سے وہ جیت کر کے آئے اور حکومت اس نے نہیں کیا ہے، جیت کر کے آئی اور پھر اس کو اس نے دبانے کی کوشش کی اور سرکار مفتی اعظم ہند کو بغیر تصویر کے حج اور عمرہ کی اس نے یا عمرہ جانے کی اس نے جو ہے اجازت دی حکومت سے بات کر کے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ نبی پر انگلی اٹھاتے ہیں، ہے نا؟ سورج پر تھوکنے سے جو نا سورج گندا نہیں ہوتا، تھوکنے والے کا منہ گندا ہوتا ہے نا؟ بڑے کی ذات پر انگلی اٹھانے والوں۔ اور ایک صاحب کہہ رہے تھے حضور کا جو نا ادب اتنا ہی کرو جتنا اپنے بڑے بھائی کا کرتے ہو، بڑے بھائی کی طرح حضور کا ادب کرو۔ اس لیے کہ ایک مولانا نے ان سے پوچھا کہ بھائی بڑے بھائی کی طرح ان کا ادب کیوں کریں، کیوں بڑے بھائی کی طرح ان کا ادب کریں؟ اس لیے کہ سب آدم کی اولاد ہے، سب آدم کے بیٹے ہیں، انہوں پہلا پیدا ہوئے اس لیے انہوں بڑے بھائی، ہمیں بعد میں پیدا ہوئے، ہم چھوٹے بھائی ہوئے۔ تب اس مولانا نے کہا اچھا ایسی بات ہے، اچھا ٹھیک ہے تو یہ بتا تیرے نزدیک بہن سے نکاح کرنا کیا جائز ہے، نکاح اور شادی کرنا جائز ہے؟ اس نے کہا کہ بالکل جائز نہیں، حرام ہے۔ تو پھر تیری بیوی کیا ہے؟ وہ تیری بہن ہی تو ہوئی، تو بھی آدم کی اولاد سے ہے، تیری بیوی بھی آدم کی اولاد سے ہے۔ اللہ اکبر! اور تیری بیوی بھی آدم کی بیٹی ہے اور تو بھی آدم کا بیٹا ہے، تو تم آپس میں بھائی بہن ہو گئے۔ تو گویا کہ اتنے دن سے جو تو کام کر رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ بالکل زنا کر رہا ہے، حرام کا کام کر رہا ہے۔ بات اس کے سمجھ میں آ گئی۔ پھر مولانا نے کہا نبی کے پاک کی ذات پر انگلی اٹھاؤ گے نا تو پھر یہی کمزوری اور یہی ساری چیزیں آتی ہے، اس لیے نبی کی ذات پر کبھی انگلی نہیں اٹھانا۔ اللہ اکبر! حضور مختار کائنات ہیں، مختار کل ہیں، انہیں مجبور نہ سمجھو۔ اب آئیے ایک اور دوسرا عنوان میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ لوگ علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی غیب دار رسول ہے، وقت کی قلت چونکہ دامنگیر ہے۔ صرف ایک حدیث پڑھوں گا اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر! ایک جنگ ہوئی تھی جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ جنگ بدر میں بہت سارے کفار مارے گئے، بہت سارے کفار گرفتار کیے گئے، جن کفار کو کافروں کو پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا میرے غلاموں بتاؤ ان کے ساتھ کیا 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 جائے، ان کفار کے ساتھ۔ کسی نے یہ کہا حضور ان کو چھوڑ دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔
کسی نے ایک کہا غالباً حضرت عمر بن خطاب نے، یا رسول اللہ انہوں نے ہمیں بہت ستایا ہے، بہت پریشان کیا ہے، بہت تکلیفیں دی ہے، انہیں قتل کیا جائے، انہیں مارا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب جو نا بہت جلالی صحابی تھے، فرمایا انہیں قتل کیا جائے۔ اگر ماموں مسلمان ہے، بھانجا غیر مسلم ہے تو ماموں بھانجے کا قتل کرے، باپ مسلم ہے بیٹا کافر ہے تو باپ بیٹے کا، بیٹا مسلم ہے باپ کافر ہے تو بیٹا باپ کا قتل کر دے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ قتل کیا جائے نہ یوں ہی چھوڑا جائے، بلکہ فدیہ لے کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ فدیہ کہتے ہیں کہ کچھ جرمانہ لے لیا جائے اور پھر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا اور کہا کہ تم سب جو نا فدیہ دے دے کر کے آزاد ہو جاؤ۔ لوگ آتے گئے، فدیہ دیتے گئے، جرمانہ دیتے گئے، آزاد ہوتے چلے گئے، آزاد ہوتے چلے گئے، آزاد ہوتے چلے گئے۔ انہی میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے، حضور کے چچا بھی تھے۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا اے محمد میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں کیا دوں؟ اب دیکھیں میرے نبی نے فرمایا میرے چچا جنگ میں آنے سے پہلے مکے کی سرزمین پر آپ نے اپنے ایک کمرے میں اپنی بیوی ام الفضل یا ام الفضل کو بلایا تھا، یا اس طرح کا ان کا کوئی اور نام ہے، ان کو آپ نے بلایا، کمرے میں بلا کر کے پیسوں کی ایک تھیلی تم نے اپنی بیوی کو دیا اور دینے کے بعد کہا اگر میں جنگ سے لوٹ کر کے آیا اچھی بات ہے، اور اگر میں لوٹ کر کے نہیں آیا اتنے پیسے فلاں کو دے دینا، اتنے پیسے فلاں کو دے دینا، اتنے پیسے فلاں کو دے دینا۔ وہ تھیلی جو تم جو ہے مکہ کی سرزمین پر اپنے کمرے میں بلا کر اپنی بیوی سے کہا تھا، اور بیوی سے یہ بھی کہا تھا یہ راز کسی پر کھلنا نہیں چاہیے، یہ راز کسی پر عیاں نہیں ہونا چاہیے، بتائیے وہ تھیلی کہاں چلی گئی؟ اتنا ہی سننا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس وجد میں آ جاتے ہیں اور قدمان مصطفیٰ میں گر کر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ غیب کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر ارشاد فرماتا ہے کہ میرا محبوب غیب دار رسول ہے، میرا محبوب غیب دار رسول ہے۔ اب آخری بات حیات کے بارے میں بتاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے، معاذ اللہ مر کر کے مٹی میں مل گئے، یا وہ زندہ نہیں ہے نا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بس ایک واقعہ بتاؤں گا، اسی پر انشاءاللہ العزیز اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ سلطان نور الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بادشاہ گزرے، بڑے بادشاہ تھے، بڑے عادل بادشاہ تھے، بڑے متقی اور پرہیزگار بادشاہ تھے، اور ان کی عبادت میں جو نا ان کی زندگی زیادہ گزرتی تھی، رات میں عبادت کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، وظیفے میں ان کا وقت خرچ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ بستر استراحت پر تشریف لے گئے، جا کر کے سو گئے۔ جیسے ہی سو گئے جیسی آنکھ لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ حضور نے اپنے چہرے بددعا کی زیارت سے مالا مال فرمایا اور دو لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا او سلطان نور الدین ان دو لوگوں سے میری حفاظت کرو۔ کیا فرمایا؟ غور سے سنیے گا، ان دو لوگوں سے میری حفاظت کرو۔ حضرت سلطان نور الدین بادشاہ گھبرا کر کے اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اور پھر جو ہے نا آپ نے وضو فرمایا، 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور پھر جا کر کے سو گئے۔ پھر جیسے آنکھ لگی پھر حضور خواب میں تشریف لائے اور پھر آ کر کے فرمایا او سلطان نور الدین ان دو لوگوں سے میری حفاظت کرو۔ پھر گھبرا کر کے بیٹھ گئے اور پھر بیٹھنے کے بعد پھر آپ نے وضو فرمایا، پھر 2 رکعت نفل آپ نے ادا فرمائی، پھر جا کر کے سو گئے۔ تیسری مرتبہ جب جا کر کے بستر پر سو گئے، پھر تیسری مرتبہ رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے سلطان نور الدین ان دو لوگوں سے میری حفاظت کرو۔ تیسری مرتبہ گھبرا کر کے اٹھ کر کے بیٹھ گئے۔ میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اٹھ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ اندازہ فرمائے فوراً حضرت سلطان نور الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وزیر کو بلاتے ہیں جن کا نام جمال الدین تھا، بلا کر کے پورا واقعہ سنایا، پورا خواب سنایا۔ تو چونکہ وہ بھی بڑے متقی تھے، بڑے وفادار تھے اور بڑے چالاک تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ہو، اے سلطان نور الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب انتظار کا وقت نہیں ہے، 3 مرتبہ آپ نے خواب دیکھا ہے، ضرور کوئی معاملہ ہے، فوراً یا مصر سے آپ مدینہ منورہ کے لیے نکل پڑیے اور میں بھی ساتھ میں چلتا ہوں۔ اسی وقت رات میں 20 خادموں کو لے کر، تیز رفتار جانور اور اونٹنی اور گھوڑوں کو لے کر، بہت سارا ساز و سامان لے کر حضرت سلطان نور الدین نکل پڑے مصر سے مدینہ کے لیے۔ رات دن چلتے رہے، اللہ اکبر۔ 16ویں دن کو مدینہ منورہ کے سرزمین پر پہنچے۔ شہر مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے غسل فرمایا، غسل کرنے
سب سے پہلے ریاض الجنہ میں گئے. ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا جس کو کہا جاتا ہے. اور جانتے ہیں آپ اس کو جنت کا ٹکڑا کیوں کہتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں حضور کے سب سے زیادہ قدم دنیا میں اگر کہیں پڑے ہیں تو وہ اس حصے میں پڑے ہیں جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. حضور کے قدم وہاں پر زیادہ پڑنے کی وجہ سے اسے جنت کا ٹکڑا قرار دیا گیا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت سلطان نور الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ریاض الجنہ میں جاتے ہیں, 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں, صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد حیران ہو کر کے بیٹھ گئے. ادھر ان کے جو وزیر تھے جمال الدین, انہوں نے پورے مدینے کی گلیوں میں اعلان کروا دیا کہ مصر سے سلطان نور الدین آئے ہوئے ہیں اور اپنے ساتھ بہت سارا سامان لائے ہیں, ہدیے لائے ہیں, تحفے لائے ہیں. آپ سب کو دینے کے لیے سب لوگ آ جاؤ اور آ کر کے لے کر کے چلے جاؤ. سارے مدینے کے لوگ اٹھ کر کے آ گئے اور حضرت سلطان نور الدین اپنے ہاتھوں سے سب کو تحفہ دیتے رہے, ہدیہ دیتے رہے اور سب کا چہرہ بغور دیکھتے رہے کہ کہیں ان میں وہ لوگ تو نہیں ہیں جن کو خواب میں رسول اللہ نے دکھایا تھا. سارے لوگ آ کر کے چلے گئے لیکن وہ لوگ نظر نہیں آئے جن کو خواب میں دیکھا تھا. سب کو جمع کر کے پوچھا اور کوئی بچا تو نہیں ہے؟ سارے مدینے کے لوگوں نے کہا نہیں سب لوگ آ گئے. نہیں غور کرو کوئی اور بچا تو نہیں ہے؟ سب نے کہا کہ نہیں سب آ گئے, سارے مدینے کے لوگ آ گئے. اللہ اکبر. تیسری مرتبہ آپ نے پوچھا ذرا غور کرو اور کوئی بچا تو نہیں ہے تحفہ لینے سے؟ تب جا کر کے کچھ لوگوں نے کہا غور و فکر کرنے کے بعد ہاں مغرب کے 2 بزرگ آئے ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے متقی ہیں, بڑے پرہیزگار ہیں اور وہ یہاں قریب میں رہتے ہیں, وہ قریب کے مکان میں وہ رہتے ہیں, مغرب سے آئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. سلطان نور الدین بادشاہ نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد جیسی وہ لوگ آئے چہرے کو دیکھتے ہی پہچان گئے یہ 2 لوگ وہی ہیں جن کی نشاندہی رسول اللہ نے خواب میں کرائی تھی. اللہ اکبر. ان کو تحفہ دینے کی بجائے ان کو گرفتار کرتے ہیں. بتاؤ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم مغرب سے آئے ہیں. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا حج کرنے کے لیے آئے تھے. ارکان حج ادا کرنے کے بعد رسول اللہ کی یاد آ گئی. اب یہاں رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں اور یہاں حاضری دیتے ہیں, یہاں سے فیض اور برکتیں حاصل کرتے ہیں. حضرت سلطان نور الدین بادشاہ نے فرمایا سچ سچ بولو تمہارا ارادہ کیا ہے, کس نیت سے آئے ہو؟ انہوں نے وہی جواب دیا ہم حج کے لیے آئے تھے, اب یہاں رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں. آپ ذرا غور فرمائیں. سارے مدینے کے لوگ کہہ رہے ہیں اے بادشاہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے متقی ہیں, اتنے متقی ہیں ہر نماز جو ہے نا جماعت کے ساتھ ریاض الجنہ میں پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے بعد رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور ہر نماز کے بعد جنت البقیع میں بھی جاتے ہیں, رسول کی بارگاہ میں درود و سلام بھی بھیجتے ہیں اور ہفتے میں 1 مرتبہ غالباً بروز ہفتہ جو ہے نا سنیچر کو وہ مسجد قباء بھی جاتے ہیں اور بہت دعائیں کرتے ہیں, رات بھر عبادت کرتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں. بڑے متقی ہیں. آپ انہیں گرفتار نہ کریں, اچھے لوگ ہیں چھوڑ دیں. لیکن حضرت سلطان نور الدین کو اطمینان نہیں ہوا. آپ نے فرمایا ان کو یہیں پکڑ کر کے رکھو اور ان سے پوچھا تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہا کہ گھر بالکل قریب ہے. سلطان نور الدین بادشاہ چند لوگوں کو لے کر ان کے مکان میں گئے. مکان میں جانے کے بعد کمرے کی تلاشی لی, کونا کونا تلاش کیا, کوئی چیز نہ ملی. ڈھونڈا, بہت ڈھونڈا, کوئی قابل گرفت چیز نظر نہ آئی. آخر کار حضرت سلطان نور الدین کمرے سے نکلنے والے ہی تھے, اچانک ایک مصلے پر نظر پڑی. اللہ اکبر. وہ مصلہ بچھا ہوا تھا, اس مصلے کے نیچے ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی, اس چٹائی کے نیچے ایک پتھر رکھا ہوا تھا, اس پتھر کے نیچے ایک بہت گہری سرنگ تھی, مطلب کھڈا موجود تھا اور بہت گہری سرنگ موجود تھی اور بہت دور تک کی گئی تھی, یہاں تک کہ اس گھر سے لے کر رسول اللہ کی قبر انور کے قریب پہنچ چکی تھی. اللہ اکبر. لوگ دیکھ کر کے حیران رہ گئے اور پھر اس کے بعد ان دونوں کو بلایا گیا. سلطان نور الدین بادشاہ کانپتے کانپتے مارنے لگے اور پھر ڈرا کر کے پوچھا سچ سچ بتاؤ تم کس ارادے سے آئے ہو؟ تب ان لوگوں نے کہا او بادشاہ ہم مسلمان نہیں ہیں بلکہ ہم نصرانی ہیں اور عیسائی بادشاہ نے ہمیں بے پناہ دولت دی ہے, بے پناہ سرمایہ دیا ہے اور آگے دینے کا وعدہ بھی کیا ہے. اس نے ہم سے کہا تمہیں میں اتنی دولت دوں گا, بس ایک کام کرنا ہے. کہا کیا کام کرنا ہے؟ حضور کے مزار سے ان کے جسد اقدس کو, ان کے جسم کو نکال کر کے لانا ہے. اللہ اکبر. تو ہم نے اس گھر کو کرائے سے پکڑا اور وہیں سے سرنگ بنا بنا کر کے حضور کی قبر تک کے پہنچ رہے تھے تاکہ حضور کی قبر کو نکال, حضور کے جسم پاک کو نکال کر کے لے کر کے چلے جائیں. اور جو مٹی نکالتے تھے سارے لوگ سو جانے کے بعد جنت البقیع میں جا کر کے مٹی کو پھینک دیا
کرتے تھے, یہ کام ہم کر رہے تھے, بالکل قبر کے قریب پہنچ چکے تھے. اللہ اکبر, اتنا سننا تھا. حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے دونوں کا قتل فرما دیا اور دونوں کو سزائے موت دے دی. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے ارد گرد جو ہے نا چاروں طرف اتنا لمبا کھڈا کھودا کہ نیچے پانی نظر آنے لگا, اور پھر سیسا پگھلا کر کے آپ نے ایک مضبوط دیوار قائم فرمائی تاکہ کوئی میرے رسول کے جسم پاک کو نقصان نہ پہنچا سکے. یہ واقعہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اب میں یہاں رک کر کے عرض کرنا چاہوں گا, ذرا ان لوگوں سے پوچھیں نا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں, نبی زندہ نہیں ہے, جیسے کہ وہابیوں کا عقیدہ ہے, دیوبندیوں کا عقیدہ ہے, وہی تو کہتے ہیں کہ نبی زندہ نہیں ہے. ذرا ان سے پوچھئے اگر نبی زندہ نہ ہوتے, بقول آپ کے وہ اگر زندہ نہ ہوتے تو 550 سال کے بعد سلطان نور الدین کے خواب میں آ کر کے یہ کیوں کہتے کہ نور الدین میری حفاظت کرو, نور الدین میری حفاظت کرو. حضور کا یہ کہنا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ حضور آج بھی اپنی قبر انور میں ویسی زندہ ہے جیسے وہ دنیا میں زندہ تھے. اور دوسری دلیل میں آپ کو بتاؤ, یہ لوگ نصرانیوں سے بھی گئے گزرے ہیں, نصرانیوں سے بھی بیکار لوگ ہیں جو نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں. یار تمہارے پاس اتنی بھی عقل نہیں ہے, عقل ماری گئی ہے, دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے. یہ میں سخت جملے نہیں کہہ رہا ہوں, بعد میں یہ نہیں کہنا مولانا ایک عالم ہو کر کے کیا کیا کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ میں دلیل کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں. تفاسیر کے روشنی میں اللہ کی تمام مخلوق میں اور انسانوں میں سب سے زیادہ خطرناک, سب سے زیادہ بدترین قوم اگر کوئی قوم ہے تو یہ گستاخان رسول کی قوم ہے, یہ اللہ اکبر دشمنان رسول کی قوم ہے. میں آپ کو قرآن کی روشنی میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ کو پوچھنا ہے, میں بھاگنے والوں میں سے نہیں, میرا کمرہ یہی ہے, میں وقت دینے کے لیے تیار ہوں. آؤ بیٹھو میرے سامنے اور مجھ سے حوالہ پوچھو, میں بخاری کھول کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا, مسلم پڑھ کر کے آپ کو سناؤں گا, ترمذی آپ کو سناؤں گا, ابن ماجہ آپ کو سناؤں گا, موطا آپ کو سناؤں گا, امام مالک میں آپ کو سناؤں گا, طحاوی میں آپ کو سناؤں گا, ابن ماجہ میں آپ کو سناؤں گا, حدیث کا انبار میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ اکبر, بادشاہ نے قتل کر دیا. اب دوسری دلیل سماعت کریں. اللہ اکبر, عیسائی کی بادشاہ نے کہا تھا کہ جاؤ حضور کے قبر سے جسم کو نکال کر کے لے کر کے آ جاؤ. یعنی وہ عیسائی لوگ بھی مانتے تھے حضور کی قبر میں, حضور اپنی قبر میں زندہ ہے, اور نبی جب ارسال کرتا ہے, دنیا سے کوچ کرتا ہے, ظاہری طور پر پردہ فرماتا ہے, اس کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی. اللہ اکبر, ہم آئے دن دیکھتے ہیں. ابھی ایک صاحب اس سے کہہ رہے تھے ہبلی کی سرزمین پر غالباً یہ خبر سچی ہے جھوٹی ہے مجھے نہیں معلوم, قبرستان میں ایک حاجی صاحب کی قبر ظاہر ہوئی اور بالکل صحیح سلامت ہے. آئے دن ہم دیکھتے ہیں, کیا ہمارے پاس اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ جب حضور کے غلاموں کے کفن کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی تو حضور کے جسم پاک کو یا ان کے کفن کو قبر کی مٹی کیسے کھا سکتی ہے؟ تبھی تو فرمایا گیا غلام محمد کے غلاموں کا کفن کبھی میلا نہیں ہوتا. اللہ اکبر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور سے ایک پیر ظاہر ہوا, ایک قدم ظاہر ہوا. اللہ اکبر, مدینے والوں میں یہ بات پھیل گئی, حضور کا قدم ظاہر ہوا ہے, حضور کا قدم ظاہر ہوا ہے, حضور کا قدم ظاہر ہوا ہے. سارے لوگ زیارت کے لیے آنے لگے. یہ بھی بخاری کے اندر ہے, لیکن آپ اندازہ فرمائیے, ایک صحابی آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں واللہ باللہ تاللہ حاشا للہ, اللہ کی عزت و جلال کی قسم, یہ محمد عربی کا قدم نہیں ہے بلکہ یہ عمر بن خطاب کا قدم ہے جس کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں. او مسلمانوں, عمر بن خطاب نبی کا نام نہیں ہے, غلامی نبی کا نام ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے غلام کا نام ہے. جب ان کا قدم محفوظ ہے, ان کے قدم اور ان کے کفن کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو یا ان کے کفن کو قبر کی مٹی کیسے کھا سکتی ہے؟ پتا کیا چلا, ہمارے نبی زندہ ہیں. اگر کوئی تم سے یہ کہتا ہو کہ معاذ اللہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے, آپ صرف ان سے اتنا کہہ دو وہ تمہارا کوئی بناوٹی نبی ہوگا جو مر کر کے مٹی میں مل گیا ہوگا, مگر ہم سنیوں کا نبی کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, صبح قیامت تک کے زندہ رہے گا. ایک آخری بات بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کر دو. حضور کا نام ہے محمد. محمد کے معنی ہوتے ہیں جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے, اسے محمد
کہا جاتا ہے، جس کے اندر کوئی بھی عیب نہ ہو اسے محمد کہا جاتا ہے، جس کی در پہ تعریف کی جائے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ کچھ مکہ کے لوگ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جاتے تھے، کافروں کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے محمد ویسے ہیں، محمد ایسے ہیں، محمد وہ کہتے ہیں، محمد یہ کرتے ہیں، حضور کی برائی کرتے تھے۔ تو جو پڑھے لکھے لوگ تھے نا وہ کہتے تھے یار تم کتنے بڑے نادان ہو، ایک طرف محمد بھی کہہ رہے ہو دوسری طرف برائی بھی کر رہے ہو، ارے اس کے اندر برائی کیسے ہو سکتی ہے جس کا نام محمد ہو؟ محمد کے معنی ہی ہے اس کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی ہے۔ تب انہوں نے حضور کا نام بدل دیا، محمد کی بجائے مزمم انہوں نے نام رکھا۔ معاذ اللہ، مزمم کے معنی ہوتے ہیں جس کی ہمیشہ برائی کی جائے، جس کے اندر ہزاروں خرابیاں ہو اسے مزمم کہتے ہیں۔ اور پھر مکہ میں یہ بات پھیل گئی مزمم وہ کہتے ہیں، مزمم ایسا کرتے ہیں، مزمم وہ بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں۔ حضور کے غلاموں کے کانوں تک یہ بات پہنچی، حضور روتے، صحابہ روتے روتے حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مکہ والے آپ کا نام بدل کر آپ کو مزمم کہہ رہے ہیں، محمد کہنے کی بجائے مزمم کہتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ میرے غلاموں اگر وہ مزمم کہتے ہیں تو کسی اور کو کہتے ہوں گے، لیکن میرے رب نے تو مجھے محمد بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اندازہ فرمائے عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ان کا اپنا مقدر ہے، یہ ان کی اپنی قسمت ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہم اپنی قسمت پر جتنا بھی ناز کریں یہ کم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں رسول اللہ کا چاہنے والا بنایا، اللہ نے ہمیں رسول کا غلام بنایا۔ لیکن اے غلامان مصطفیٰ، رسول اللہ کی سیرت پہ اگر گفتگو کی جائے کافی وقت درکار ہے۔ وہ غیب دار رسول بھی ہیں، وہ سید الانبیاء بھی ہیں، وہ سید البشر بھی ہیں، وہ جان بشر بھی ہیں، وہ خاتم النبیین بھی ہیں، وہ خاتم الانبیاء بھی ہیں، وہ شاہکار تخلیق واجب الوجود بھی ہیں، وہ تمام نبیوں کے امام بھی ہیں۔ ان کے فضائل بہت ہیں، ان کی عظمتیں بہت بلند و بالا ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ وہ نبی ہے جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی دعا جناب موسیٰ نے بھی کی تھی، یہ وہ نبی ہے جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی دعا جناب صالح نے بھی کی تھی، جناب ادریس اور جناب عیسیٰ نے بھی کی تھی۔ اور ہمارے نبی بہت بڑے ہیں، لیکن آج ہمارے کرتوت کیسے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے؟ اللہ اکبر، اگر ہم غلط کام کرتے ہیں تو صرف نام ہمارا بدنام نہیں ہوتا، دنیا یہی کہے گی نا محمد کا کلمہ پڑھنے والے ایسا کرتے ہیں، محمد کا کلمہ پڑھنے والے شراب پی رہے ہیں۔ کتنی بڑی تعجب کی بات ہے، مر رہے ہیں، کتنی بڑی تعجب کی بات ہے۔ اس لیے نبی بہت بڑے ہیں، بہت عرف و اعلیٰ ان کا مقام ہے، بہت بلند و بالا ان کا مقام ہے۔ اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے، اپنے تہذیب و تمدن کے ذریعے سے نبی کا نام برباد یا بدنام کرنے کی کوشش نہ کرے، نبی کی بارگاہ کی بے ادبی اور نبی کی بارگاہ کی گستاخی نہ کرے، ورنہ یاد رکھے اس کا انجام بہت خطرناک ہوگا، بہت بھیانک ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ صرف سن کر کے نہ جائیے گا بلکہ نبی کے سنتوں کے پابند بن جائیے، اور اس مستان صوفے کے محلے میں نوجوانوں کا ایک ایسا ماحول قائم کرے، ایک ایسی ٹیم تیار کرے پورے اس ہوملی شہر کے اندر، اور خاص طور پر مستان صوفے کے اس محلے کے اندر ایک ایسا ماحول قائم کرے کہ تمہاری زندگی بولے نبی نبی، تمہارا کردار بولے نبی نبی، تمہارا کریکٹر بولے نبی نبی، تمہاری تہذیب بولے نبی نبی، تمہارا تمدن بولے نبی نبی، تمہاری گفتار بولے نبی نبی، تمہاری رفتار بولے نبی نبی، تمہاری جلوت بولے نبی نبی، تمہاری خلوت بولے نبی نبی، تمہارا اٹھنا بولے نبی نبی، تمہارا بیٹھنا بولے نبی نبی، تمہارا کھانا بولے نبی نبی، تمہارا پینا بولے نبی نبی۔ او مستان صوفے کے باغیوں مسلمانوں، اپنی زندگی کو ایسی بنا لو، ایسی بنا لو کہ تمہاری زندگی کی ہر ادا بولے نبی 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 نبی۔ قسم رب کعبہ کی، اللہ یہاں بھی عزت عطا فرمائے گا، وہاں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ 2 منٹ اور بیٹھ ایک بار باواز میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی رسول اللہ۔ دیکھیں 11 بجنے میں ابھی 10 یا غالباً 15 منٹ باقی ہیں، صرف 2 منٹ آپ کے لیے رکھا ہوں۔ اس سے ہمارے علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا بہت سارے ہم مسائل سے جو ہے نا رجوع بھی کر سکتے ہیں۔ چند سوالات ہیں اسے سماعت فرمائیں۔ ہماری ماں اور بہنوں نے اور ہمارے نوجوانوں کی طرف سے جو سوالات آئے ہیں، ایک سوال یہ ہے کہ بغیر وضو کے قرآن شریف چھونا کیسا ہے؟ اما پارا یا پہلا پارا، دوسرا پارا یا پورے قرآن کو بغیر وضو کے چھونا کیسا ہے؟ یاد رکھیں بغیر وضو کے قرآن شریف کو چھونا ناجائز و حرام ہے، نہیں چھو سکتے۔ ہاں اگر کوئی کپڑا یا جزدان وغیرہ میں رکھا ہے تو چھو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ادب یہ ہے کہ وضو کے ساتھ قرآن شریف کو چھونے کی کوشش کریں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کی؟ بولیے علم میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بے شک۔
تو پکا انشاءاللہ روزانہ آئیں گے آپ؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر کے بتا دیں انشاءاللہ کتنے لوگ آئیں گے؟ سب آئیں گے ماشاءاللہ۔ ایک سوال یہ ہے کن کن وقتوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؟ تو 3 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایک سورج نکلنے کے وقت، ایک جو سورج جب بیچ میں ہوتا ہے تب، اور سورج ڈوبنے کے وقت۔ ان 3 وقتوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اور پھر فرض نہیں پڑھ سکتے، واجب نہیں پڑھ سکتے، سنت نماز نہیں پڑھ سکتے، نفل کوئی بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سورج نکلنے کے وقت، اور جب سورج بیچ میں ہوتا ہے جس کو نصف النہار کہتے ہیں، اور سورج ڈوبنے کے وقت۔ ایک سوال یہ ہے مکروہ وقت میں قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے؟ یعنی سورج نکلنے کے وقت، سورج ڈوبنے کے وقت، اور جب سورج بیچ میں ہوتا ہے نا تب نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یہ قرآن شریف پڑھنا کیا جائز ہے؟ تو بہتر یہ کہ اس وقت قرآن شریف نہ پڑھیں بلکہ ذکر و اذکار میں آپ مشغول رہیں، اور اگر کوئی قرآن شریف ان وقتوں میں پڑھتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ قرآن شریف نہ پڑھے۔ کیا اذان کے دوران بات چیت کرنا منع ہے؟ ہاں بالکل، اذان کے دوران بات چیت نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ کتابوں میں فرمایا گیا اگر کوئی شخص اذان کے وقت بات چیت کرتا ہے اور اذان کے کلمات کو خاموشی کے ساتھ نہیں سنتا اور اس کے جوابات نہیں دیتا تو ڈر ہے اس بات کا کہ اس کی موت کہیں کفر پر نہ ہو جائے۔ اس لیے خدا را نہ مرد حضرات بات کریں، نہ عورتیں مائیں بہنیں بات کریں، بلکہ جب اذان ہو جائے 2 منٹ کے اندر اذان ختم ہو جاتی ہے، 2 منٹ کے اندر آپ خاموشی کا مظاہرہ کریں اور جیسے مؤذن کہتا ہے ان الفاظ کو دہرانے کی کوشش کریں۔ اچھا ایک آخری بات، جس شخص کو دعائے قنوت یاد نہ ہو وہ کیا کرے؟ وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا، وہ یاد نہ ہو تو کیا کرے؟ تو فرمایا گیا شریعت اسلامیہ میں اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس کی جگہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھیں۔ اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو 3 مرتبہ یا ربی یا ربی یا ربی کہے، نماز ہو جائے گی، لیکن ہاں دعائے قنوت کو یاد کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے لوگ سلام پڑھ کر کے جانے کی کوشش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، پیارے امام السلام علی مقام السلام زہرا کے لال السلام علی مقام السلام، آپ کا نام جب لکھا رونے لگا قلم حسین، کیسے میں باقی آتے غم حاصل کروں رقم حسین، دل میں تمہاری یاد ہے، ہاتھوں میں ہے عالم حسین، دیتے رہیں گے حشر تک نام تمہارا ہم حسین، پیارے امام السلام علی مقام السلام زہرا کے لال السلام علی مقام السلام، بھولے نہ جائے گی کبھی آپ کی زندگی حسین، دیووں کے سائے میں دھکی خالق کی بندگی حسین، آپ کے خون سے ہوئی دین میں روشنی حسین، آپ نے جگمگا دیا دین محمدی حسین، پیارے امام السلام علی مقام السلام زہرا کے لال السلام علی مقام السلام، جانا پڑے گا حشر میں ہر ایک کو رب کے سامنے، اپنا کیا ہوا ستم
شاہ عرب کے سامنے اپنے لہو میں در حسین آئیں گے سب کے سامنے پیارے امام السلام علی مقام السلام زہرا کے لال السلام علی مقام السلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء الفاتحة مولا کریم اکار سزا بندہ نوازہ پروردگار یا الہ العالمین مولا اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا ہمارے حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کہنے سننے سے زیادہ مولا ہم تمام کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرما مولا پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے و توسل سے میرے مولا ہم تمام کے ایمان کی حفاظت عطا فرما ایمان کی سلامتی عطا فرما ایمان پر استقامت عطا فرما ایمان کی حلاوت نصیب فرما ایمان پر میرے مولا ہم تمامی کا خاتمہ فرما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين